اندھیرا تہ در تہ اندھیرا، سمندر کی گہرائی، پیٹ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، اس خوفناک تنہائی میں حضرت یونس علیہ السلام نے کون سا لفظ بولا کہ فرشتوں نے کہا یہ کون سی آواز ہے جو ہم پہچانتے نہیں لیکن آسمانوں سے ٹکرا کر واپس جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ لفظ تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمارے چینل کے پیارے ناظرین، آج کا موضوع ہمارے ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ ہم میں سے اکثر کا سوال ہے کہ میں دعا تو مانگتا ہوں لیکن قبول کیوں نہیں ہوتی، یا پھر اللہ سے مانگنے کا وہ کون سا طریقہ ہے جو اسے پسند ہے۔ تو آئیے آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں کو اس یونسی طاقت سے کیسے لیس کریں کہ وہ آسمانوں سے ٹکرا کر قبولیت کا پروانہ لے کر آئے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ آپ کا رب بخیل نہیں، وہ سمیع الدعوات ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں دو واضح وعدے فرمائے ہیں۔ پہلا سورۃ البقرہ کی آیت 186، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دے میں قریب ہی ہوں، میں دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ دوسرا سورۃ غافر کی آیت 60، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ جل شانہ قبول کرنے کا وعدہ فرماتا ہے تو پھر ہماری دعائیں کیوں رک جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قبولیت کا یہ خزانہ کچھ شرائط اور آداب سے مشروط ہے۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں قبولیت دعا کی چند بنیادی شرائط بیان کی ہے۔ پہلی شرط اخلاص۔ آپ جب بھی مانگے صرف اکیلے اللہ جل شانہ سے مانگے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تو تم اللہ کو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت فرمائی، جب تم مانگو تو اللہ ہی سے مانگو۔ دوسری شرط حلال رزق کا اہتمام۔ یہ شاید ہماری دعاؤں کے رد ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پرا گندہ بالوں والا، خاک آلود، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب کہتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے اور اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے۔ پھر فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تیسری شرط جلد بازی سے پرہیز۔ آج کل ہم ایک ہفتے میں کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ اب آتے ہیں ان عملی آداب کی طرف جنہیں اپنا کر ہم اپنی دعا کو خاص بنا سکتے ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دعا کے ساتھ دل کی حاضری اور پورا دھیان جمع ہو جائے تو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ آئیے مرحلہ وار جانتے ہیں۔ نمبر 1، حمد و صلات سے آغاز و اختتام۔ دعا کا آغاز الحمدللہ اور درود شریف سے کرے اور آخر میں بھی یہی کرے۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، تضرع اور خفیہ آواز۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارو۔ نمبر 3، وضو اور قبلہ رخ ہونا۔ یہ ضروری نہیں ہے لیکن دعا کی قبولیت کے لیے بہترین حالت ہے۔ نمبر 4، ہاتھ اٹھانا، یہ سنت ہے اور اللہ جل شانہ کے سامنے مسکنت کا اظہار ہے۔ نمبر 5، اعتراف گناہ، زبان سے کہے یا اللہ میں خطا کار ہوں، مجھے معاف فرما۔ نمبر 6، حسن ظن باللہ، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ جل شانہ ضرور دے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، آئیے انہیں یاد رکھیں۔ 6 اہم اوقات: رات کا آخری تہائی حصہ یعنی تہجد کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، فرض نمازوں کے بعد، جمعہ کے دن کا آخری وقت یعنی عصر کے بعد، بارش کی وقت اور سجدے کی حالت۔ قبولیت کے مقامات: بیت اللہ شریف کا طواف اور ملتزم، حجر اسود کے پاس، صفا اور مروہ، میدان عرفات، مسجد نبوی میں روضہ شریف کا مقام اور مقام ابراہیم۔ یہ یاد رکھے کہ قبولیت کا مطلب صرف وہی چیز ملنا نہیں جو آپ نے مانگی۔ حدیث شریف میں 3 صورتیں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ جل شانہ آپ کو وہی چیز فوراً عطا فرما دے۔ نمبر 2، اس دعا کے بدلے اللہ جل شانہ آپ سے کوئی آفت یا مصیبت ٹال دے۔ نمبر 3، اس دعا کا ثواب آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جائے۔ اور یہ تیسری صورت سب سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ جب بندہ قیامت کے دن اپنے اعمال دیکھے گا تو کہے گا کاش میری دنیا کی کوئی بھی دعا قبول نہ کی گئی ہوتی۔ آئیے اب اپنا احتساب کرے کہ کہیں یہ رکاوٹیں تو نہیں ہے۔ غافل دل، ایسی دعا جو زبان سے نکلی لیکن دل اس میں موجود نہ ہو، اسے اللہ جل شانہ قبول نہیں فرماتا۔ گناہ اور قطع رحمی، ناجائز کاموں میں مبتلا ہو کر دعا مانگنا۔ ناجائز دعا، کوئی ایسی چیز مانگنا جو حرام ہو یا کسی کے حق میں زیادتی۔ مال حرام، حرام کمائی کی لقمہ دعا کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آئیے اس سب کا نچوڑ ایک آزمودہ نسخے کی صورت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، اپنی کمائی اور کھانے پینے کو حلال بنائیے۔ نمبر 2، باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھے۔ نمبر 3، اللہ کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے آغاز کرے۔ نمبر 4، گناہوں سے توبہ کرے۔ نمبر 5، عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر جو مانگنا ہے مانگے۔ نمبر 6، درود شریف پر ختم کرے۔ نمبر 7، صبر کرے اور بار بار دعا کرے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ سے تعلق کا نام ہے، یہ عبادت ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں اور وہ تاخیر فرماتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ کو آپ کی گڑ گڑاہٹ، آپ کا رونا، آپ کا بار بار پلٹنا پسند ہے۔ تو آئیے عہد کرے کہ آج کے بعد مایوس نہیں ہوں گے بلکہ اپنی دعاؤں کو بہتر کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔